بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ اینگل بیرسٹر احتشام امیر الدین کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، تھوڑے دن پہلے جو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب نے ری شفلنگ کی اپنی وفاقی کابینہ میں، اس میں بہت سارے آپ نے دیکھا کہ وزیر جو ہیں ان کو کوئی اور قلمدان دے دیا گیا۔ مثال کے طور پہ فواد چودھری صاحب جو تھے ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا قلمدان دیا گیا، فردوس عاشق اوان صاحبہ کو انٹر کیا گیا، انفارمیشن کا قلمدان دیا گیا، غلام سرور صاحب کو جو ہے وہ ایوییشن کا دے دیا گیا، پیٹرولیم ندیم بابر صاحب کو دے دیا گیا، اعجاز شاہ صاحب کو وزارت داخلہ دی گئی اور اسد عمر صاحب سے وزارت خزانہ لے لی گئی اور حفیظ شیخ صاحب کو وہ قلمدان دے دیا گیا۔ لیکن ایک وزیر ایسے تھے جن کو ریموو کیا گیا اور ان کا نام ہے عامر کیانی۔ یہ ایک نوٹیفیکیشن میں آپ کو دکھا رہا ہوں اپنی سکرینز پر، یہ 19 اپریل 2019 کا نوٹیفیکیشن ہے جس میں لکھا ہوا ہے ان ایکسرسائز آف دی پاورز کنفرڈ بائی کلاس 3 آف آرٹیکل 92 آف the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the President, on the advice of the Prime Minister, has been pleased to remove Mr. Amir Mahmood Kiani from the office of the Federal Minister for National Health Services, Regulations and Coordination with effect from 18 April. یہ ایک وزیر تھے عامر کیانی صاحب جن کو ریموو کیا گیا، اور عامر کیانی صاحب کو کیوں ریموو کیا گیا اس حوالے سے میں ایک اور نوٹیفیکیشن آپ کو دکھاتا ہوں جو کہ 10 جنوری 2019 کا ہے۔ پروڈیوسر صاحب یہ دکھائیے گا۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ادویات ہیں ان کی جو قیمتیں ہیں وہ کچھ ادویات کی 9% بڑھائی جائیں گی اور کچھ ادویات کی 15% جو ہے 15% بڑھائی جائیں گی۔ یہ 10 جنوری 2019 جب عامر کیانی صاحب وفاقی وزیر صحت تھے، یہ ادویات اس طرح سے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لیکن جو ادویات بڑھی، اور عامر کیانی صاحب پہلے بھی میرے پروگرام میں ایک دفعہ آ چکے ہیں اور ان سے میں نے یہ سوال پوچھے تھے، ادویات بڑھی کچھ اس طرح سے کہ امراض قلب کی جو میڈیسن تھی، دوائی تھی، اس کی قیمت 186 روپے سے 485 روپے کر دی گئی۔ جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں جو ہیں ان میں 399 روپے تک کا اضافہ ہوا۔ شوگر کو کنٹرول کرنے والی دوا جو تھی وہ پہلے 272 روپے کی تھی اور بعد میں 460 روپے کی ہوگی۔ گلے کے امراض کی دوا کی قیمت 548 سے 921 روپے پر ہوگی، اور بلڈ پریشر کنٹرول کرنے والی جو دوا تھی اس کی قیمت 162 روپے سے بڑھ کر 235 روپے ہو گئی۔ سر درد کی جو ڈسپرین ہے اس کی قیمت 27 روپے فی پیکٹ اضافہ ہو گیا۔ تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے یہ سوال پہلے بھی کیا تھا کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ پاپولیشن کو کنٹرول کرنے کی کوئی حکمت عملی یا اسٹریٹجی بنا رہی ہے کہ جی ادویات کی قیمتیں بڑھا دو، غریب جو ہے وہ دوائی نہ کھا سکے، اور یہ جو پرابلمز ہیں اس کی وجہ سے پھر ہلاکتیں ظاہری بات ہے زیادہ ہوں گی، جب علاج ہی نہیں ملے گا تو پھر پاپولیشن اور آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے گی۔ یہ سوال میں پہلے بھی اٹھا چکا ہوں۔ عامر کیانی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ عامر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اچھا سر، ایک تو جو اخباروں میں بھی ہم نے دیکھا اور ٹیلی ویژن پروگرامز میں بھی، اور آپ نے بھی اپنا موقف دیا مختلف ٹیلی ویژن پروگرامز میں، اور ایک تو آپ کے خلاف کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، خبر یہ ہے ذرائع کی کہ جی نااہلی کی وجہ سے نکالا گیا، دوسری خبر یہ ہے کہ کرپشن کی وجہ سے نکالا گیا، تیسری خبر یہ ہے کہ کچھ ادویات ساز کمپنیوں سے آپ کا ملاپ ہوا تھا۔ ایک ٹیلی ویژن شو میں دنیا نیوز کے کامران خان صاحب نے کہا کہ آپ کا ملاپ ہوا تھا ادویات ساز کمپنیوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے آپ کو نکالا۔ تو بنیادی طور پر کس وجہ سے آپ کو نکالا گیا؟ دیکھیں، یہ ظاہر ہے کہ تھوڑا بیک گراؤنڈ، اس کو بیک گراؤنڈ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جو میڈیسن مہنگی ہوئی ہے، ابھی آپ نے کہا کہ 9% اور 15%، دیکھیں کوئی میڈیسن بھی ہوگی نا، لیٹ سے کہ اگر 100 روپے کی میڈیسن آپ نے کہا 250 ہوگی، اس کا تعلق 9% اور 15% سے نہیں ہے۔ اگر 100 کی ہوگی تو میکسیمم 109 کی ہو جائے گی یا 115 کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا بھی بیک گراؤنڈ دوں گا کہ میں نے اپنی منسٹری میں کیا کیا اور کارڈ ہم نے کتنے لوگوں کو دینے جا رہے ہیں جس سے یہ امپیکٹ ختم ہونا تھا۔ لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے یہ جو دوائیوں کا سارا یہ جو معاملہ چلا نا جی، یہ آپ کی اسکرین پہ دکھاؤں گا، یہ 28 فروری از خود نوٹس لیا گیا چیف جسٹس صاحب نے، اور ریب کو کیونکہ ایک اٹانومس باڈی ہے، 28 فروری 2000 ہدایت کی کہ آپ 2018 ٹھیک ہے سر، 18 ٹھیک ہے، نون لیگی پلیز، بڑا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک، اور یہ اس وقت دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے ریب کیونکہ ایک اٹانومس باڈی ہے، اس کو کہا گیا کہ اب دوائی ساز جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے کمپنیز، وہ بیٹھے۔ اس کے بعد یہ جناب امپورٹنٹ ترین چیز ہے، یہ ہے پچھلی کابینہ جو کہ نون لیگ کی کابینہ تھی، 22 مئی کی کیبنٹ میں اپروول ان دوائیوں کو جو ایکسٹریم بڑی ہیں، ہمارے پاس 9-15 نہیں ہے، یہ آپ فیکٹر دیکھیں گے آپ پریشان ہوں گے۔ یہ فیکٹر تھا
2.4 کا مطلب یہ ہے کہ انٹو 2.4 100 روپے کی چیز 240 کی، ٹھیک ہے، اور 200 کی چیز مثال کے طور پہ 500 روپے کی. تو یہ تب عمل درآمد ہو گیا تھا 22 مئی 2018 کو عمل درآمد کر دیا تھا اس وقت کی حکومت نے. میں وہی کہتا ہوں، میں بتاتا ہوں. یہ جناب یہ ان کابینہ نے پاس کیا نون کی، وہ ٹریپ کرتے ہیں، ان کو پتا تھا گورنمنٹ نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ لیٹس بی کلیئر ہے عامر کیانی صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 28 فروری 2018 کو چیف جسٹس اس وقت ثاقب نثار صاحب نے اس کو نوٹس لیا اور انہوں نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں کو بڑھایا جائے. بڑھایا نہیں جائے، نہیں، انہوں نے کہا کہ بٹھایا ڈرائب کو کہ ان کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اس کے معاملات کو طے کریں. میں بھی آتا ہوں. کس کے معاملات کو؟ ادویات کی قیمتوں کے معاملات کو؟ ادویات کمپنیوں کے. جی بالکل، ادویات کمپنی کے معاملات کو ٹھیک کیا جائے. اس میں قیمتوں کا تو کوئی تعلق نہیں تھا. چیف جسٹس نے اگر از خود نوٹس لیا تھا تو اس کا مقصد قیمتیں گھٹانا تھا یا بڑھانا تھا؟ نہیں سر، یہ میں بتاتا ہوں، قیمت بڑھانا تھا کیونکہ 12 سال سے ڈفرنٹ جگہ پہ کیسز لگے ہوئے تھے. اچھا، بڑھانا تھا، اس میں آپ کو آگے کلیئر. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں ثاقب نثار صاحب نے جو از خود نوٹس لیا تھا اس میں جو ڈائریکشنز دے رہے تھے وہ ان کا مقصد قیمتیں بڑھانا تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ہے انہوں نے. اچھا جی، ٹھیک ہے، یہاں تک چلیں، یہ آپ کا موقف ہے، یہ آپ کا موقف ہے، یہاں تک آگے. دوسری ایک اور چیز مجھے کلیئر کیجئے گا کہ 22 میں 2018 کو آپ نے کہا کہ 100 روپے کی دوائی جو ہے وہ 240 روپے پہ کر دی گئی، تو یہ اس وقت کی حکومت نے امپلیمنٹ کر دیا. جی فرمائیے. میں وہی آنا چاہ رہا ہوں. اس کے بعد یہ ایس آر او اور اسی گیزٹ آف پاکستان میں یہ چھپا، یہ جو ان کا فیصلہ تھا کیبنٹ کا. اب اس کیبنٹ کے اندر ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ ایک فارمولہ بھی پاس ہوا جس کے اوپر یہ امپیکٹ اگر ٹی وی پہ نظر آئے گا تو میں دکھا دوں گا، آپ بعد میں بھی چلا سکتے ہیں. یہ امپیکٹ تھا 2.4 2.5 اور 3 تک گیا یہ امپیکٹ. دیٹ مینس ملٹیپلیکیشن فیکٹر تھا. یہ فیکٹر سے کہتے ہیں یہ. ٹھیک ہے، میں تو مان رہا ہوں آپ کی بات. مجھے صرف اتنا بتا دیجئے 22 مئی 2018 کو کس کی حکومت تھی؟ سر 22 مئی کو عباسی صاحب کی سیکنڈ لاسٹ کابینہ کا اجلاس. ٹھیک ہے، تو انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی. جی، فارمولے کے ساتھ، فارمولہ طے کر کے فارمولے کے ساتھ کی. ٹھیک ہو گیا، انہوں نے دوائیوں کی قیمتیں بڑھا دی. اب اس کے بعد 25 جولائی 2018 آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ بڑھ گیا. اچھا، جب بڑھا دی، نوٹیفیکیشن ہوا، سارا کچھ جو ہے ایس آر او ہوا. اس کے بعد سپریم کورٹ نے ڈائریکٹلی، کیونکہ ہماری گورنمنٹ انٹرم گورنمنٹ نہیں تھی، اس کے دوران خود اس کو مانیٹر کیا اور فائنلی ہم نے اس کو کافی لنگر کیا. پھر سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز آئے. کس چیز کو لنگر کیا آپ نے؟ کس چیز کو لنگر کیا آپ نے؟ نہیں، مقصد ہے کہ ہم نے اس کو نہیں عمل درآمد نہیں ہوا نا، تو نومبر میں ہمیں آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ دوائیوں کا. یہ سر یہ جو کیبنٹ میں پاس ہوا نا، جی، اور اس کے بعد ڈائریکشن دیے سپریم کورٹ نے کہ اگلے 10 ہفتوں میں ڈریپ اپنی تیاری مزید کر لے دوائیوں کے حوالے سے. پھر جب انہوں نے کر لی، انہوں نے لیٹس بی ویری کلیئر. عامر صاحب یہ پلیز اس طرح سے نہ کریں. آپ میری گزارش سن لیں، میری گزارش سن لیں. اس طرح سے نہ کریں کہ آپ مجھے کلیئر کٹ بتائیں. اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن تھی کہ ادویات کی قیمتیں بڑھا دی جائیں اور اس ڈائریکشن کے مطابق پچھلی حکومت جو شاہد کا کان عباسی صاحب کی تھی انہوں نے بڑھا دی، تو اس طرح سے کہنا ہے انہوں نے بڑھا دی، یہ تو نہ کہیں کہ دیکھا جائے یا نہ. ایسے ہی ہوا. نہیں، میں ابھی آپ کو آرڈر پڑھ کے سناؤں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو بیچ میں پیریڈ گزر گیا تو ہمیں باقاعدہ یہ ایک سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا. یہ بھی ٹھیک ہے، پڑھیں ذرا یہ آرڈر کیا ہے، پڑھ دیں پلیز. آرڈر کہتا ہے جی the government by Monday for further process the government will notify these prices within 15 days and no restraining order from any other court of law shall impede this process. ٹھیک ہے، اور یہ کون سی تاریخ کا آرڈر ہے؟ کون سی تاریخ کا آرڈر ہے سر؟ یہ 14 نومبر 2018. جب آپ وفاقی وزیر صحت تھے، اس آرڈر کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے، سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن ہے وہ کر دینا ہے. یہی لکھا ہوا ہے نا اس آرڈر میں؟ کر دینا ہے. اور کتنا لکھا ہوا ہے؟ کتنا لکھا ہوا ہے؟ کتنا لکھا ہوا ہے کہ کتنا کرنا ہے؟ نہیں، ایز ریکمینڈیڈ بائی دا ڈرافٹ کمیٹی، جو پریویس گورنمنٹ کا جو گیزٹ تھا ایس آر او کے مطابق. جی یہ جو فیکٹرز لگے ہیں نا، جو اپروول ہوا تھا، جو انہوں نے خود وزائرس کو نوٹیفائی کیا تھا اور پچھلی کابینہ نے کیا تھا، اس کے اکارڈنگلی ان فیکٹرز کو امپلائی کر کے آپ نے اس کو امپلیمنٹ کر. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ادویات کی قیمتیں بڑھائی ہیں وہ سپریم کورٹ کے اس آرڈر کی وجہ سے بڑھائی ہیں؟
بالکل اور سپریم کورٹ نے اپنے اس آرڈر میں یہ تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ اتنی قیمتیں بڑھنی چاہیے یا کوئی پرسنٹیج بھی لکھی ہوئی تھی کہ اتنے فیصد بڑھا دیں. نہیں بالکل کلیئر نہیں سر, انہوں نے کہا تھا کہ جو پیچھے کیبنٹ نے اپروول دیا ہے اور جو انہوں نے انسٹرکشن دیے ہیں, جو انہوں نے فارمولیٹ کیا ہے, اس کے مطابق آپ اس کو نوٹیفائی کریں. نہیں, وہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب کی حکومت آلریڈی کر چکی ہوئی تھی نا. آپ نے خود کہا کہ 28 فروری 2018 کا سپریم کورٹ کا ایک آرڈر تھا, اس کے مطابق شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو حکومت تھی وہ 22 مئی 2018 کو ادویات کی قیمتیں بڑھا چکی ہوئی تھی. اب آپ مجھے آرڈر بتا رہے ہیں 14 نومبر 2018 کا سپریم کورٹ کا, جو کہ آپ پر لاگو ہوتا تھا کیونکہ اس ٹائم پہ آپ وفاقی وزیر صحت تھے, تو اس کے مطابق آپ نے قیمتیں جو بڑھانی تھی سپریم کورٹ کے کہنے پہ, اس کی پرسنٹیج یا لکھا ہوا ہے اس آرڈر میں کہ کتنے فیصد بڑھانی ہے, لیکن یا فیصلہ آپ کے پاس تھا؟ انہوں نے کہا جو ایس آر او پچھلی گورنمنٹ نے نکالا تھا نا, اس کی امپلیمنٹیشن کا آرڈر تھا کہ 15 دن میں امپلیمنٹ کریں. دیٹ واز دا آرڈر. اور اس آرڈر میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس ایس آر او میں کتنے فیصد قیمتیں بڑھانے کا لکھا ہوا تھا؟ سر سن لیں, اس میں لکھا تھا جی آل ٹائپس آف ڈرگس 4.20 فیکٹر, دیٹ مینز 100 ملٹیپلائی بائی 2.4, دیٹ مینز 240. دوبارہ بولیے گا پلیز. اسی طرح کتنے پرسنٹ لکھا ہوا تھا اس میں؟ یہ دیکھیں نا, نہیں سر پرسنٹ نہیں ہے, فیکٹر ہے. پلیز یو نیڈ ٹو جی فیکٹر بتائیے گا. دس از 2.4 فیکٹر. آپ جب 2.4 فیکٹر کو 100 روپے کی اگر دوائی ہے, اس کو 2.4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ 240 روپے بنے گی نا. ٹھیک ہے, اچھا اب مجھے سچویشن کلیئر ہوگی. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں عامر کیانی صاحب کہ جو پچھلی حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی, اس کی ریکمنڈیشن تھی کہ 2.4 فیکٹر یعنی کہ جو 100 روپے کی دوائی ہے اس کو 240 روپے کا کر دیا جائے, یہ ان کی ریکمنڈیشن تھی. اور بقول آپ کے 14 نومبر جی اور بقول آپ کے 14 نومبر 2018 کا جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا, اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ریکمنڈیشنز تھی اس کے مطابق یہ قیمتیں بڑھائی جائیں, لہٰذا آپ کو قیمت بڑھانی پڑی. یہ آپ کا موقف؟ ایگزیکٹلی, یو گاٹ اٹ. ٹھیک ہے, یہ آپ کا موقف نہیں ہے سر, یہ بلیک اینڈ وائٹ ہے. اچھا, نو موقف, دس از ایکچولی بلیک اینڈ وائٹ. اچھا, اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں عامر خان صاحب, میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ نے وفاقی کابینہ کو جو بریفنگ دی تھی irrespective of the orders of the سپریم کورٹ جو بھی کہہ رہا تھا, آپ نے وفاقی کابینہ میں جو بریفنگ دی تھی اس میں آپ نے کہا تھا کہ ادویات کی قیمت میں 15% اضافہ کیا جا رہا ہے, جبکہ عملی طور پر 889 ادویات کی قیمت میں 50 سے 150 گنا اضافہ کیا گیا, جس کی وجہ سے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو ہیں وہ آپ سے نالا ہوئے اور اس کی وجہ سے آپ کو ریموو کیا. سر دیکھیں, میں تو عمران خان نے جو کیا نا, یہ یاد رکھیں, میں ان کے ساتھ 23 سال سے ہوں, میں اس پہ بعد میں آؤں گا. ابھی جو آپ بات کریں, دیکھیں کیبنٹ میں باقاعدہ سمری سرکولیٹ ہوتی ہے اور سیکٹری جو ہوتے ہیں وہ ریڈ کرتے ہیں ساری سمری. یہ امپیکٹ یہ ہوا ہے. اور یاد پلیز میری ہمبل سبمیشن سمجھیں, دیکھیں ہماری جو ڈالر گرا تھا, بالکل ٹھیک ہے, میں ڈالر پہ آتا ہوں. عامر صاحب, I'll give you a complete full opportunity tonight in my show. مجھے ایک بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ڈالر کے حوالے سے یا نون لیگ کے حوالے سے یا سپریم کورٹ کے حوالے سے آپ جو بات کر رہے ہیں, اس پر میں آپ سے مزید سوال پوچھوں گا آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ٹو رائٹ اینگل. اچھا عامر کیانی صاحب, مجھے بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو تھے, انہوں نے 28 فروری 2018 کو اسکت نوٹس لیا ادویات کی قیمتوں کے حوالے سے, جس میں آپ کا کہنا یہ ہے کہ قیمتیں بڑھانے کا کہا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے, جس آرڈر کو فالو کیا اس وقت کی حکومت نے, اور 22 مئی 2018 کو شاہد خاقان عباسی صاحب کی جو حکومت تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی, انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ یہ آپ نے مجھے بھیجا ابھی بریک کے اندر, میں نے دیکھا بھی کہ جو ڈرائب کی طرف سے ایک وہ ریکمنڈیشن تھی 12 جون 2018 کو, جس میں آپ نے کہا کہ 2.4 فیکٹر بڑھایا جائے, یعنی کہ 100 روپے کی جو دوائی ہے اس میں 2.4 سے مطلب اس کو 240 روپے کی کر دیا جائے. اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 14 میں نے آپ کو بھیجا ہے. جی وہ بھی آپ نے مجھے بھیجا ہے بریک کے دوران, میں نے وہ بھی دیکھ لیا. اس کے بعد پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے 14 نومبر 2018 کا, جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو ریکمنڈیشنز ہیں ڈریپ کی اس کے مطابق آپ قیمتیں بڑھا دیں, لہٰذا آپ نے 100 روپے کی جو دوائی تھی وہ 240 روپے کی کر دی, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ پرابلمز کا سامنا ہوا. اچھا, پہلی بات تو یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 2.4 فیکٹر,
کے حساب سے دوائیاں 100 روپے کی دوائی کو 240 روپے پہ کر دیا جائے. یہ تو فیصلہ تھا 12 جون 2018 کا، جبکہ انٹرم گورنمنٹ تھی. یہ ان کی ریکمینڈیشن تھی. نہیں یہ پاس ہوا تھا. نہیں یہ انٹرم گورنمنٹ. میرا سوال سن لیجئے. یہ ان کی ریکمینڈیشن تھی 12 جون 2018 کو. تو جب آپ کی حکومت آ گئی تھی جولائی 25 2018 کے الیکشنز کے بعد، تو آپ لوگ تو تبدیلی کی بات کرتے تھے، آپ لوگ تو غریب کی بات کرتے تھے، آپ لوگ تو کہتے تھے ہم نیا پاکستان لے کر آ رہے ہیں، آپ لوگ تو یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ ظلم و ستم ختم ہو جائے گا، ہسپتال بہتر بنائیں گے، اسکول بہتر بنائیں گے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کریں گے. تو آپ نے، اگر آپ جو کہہ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ اس ریکمینڈیشن کے مطابق ادویات کی قیمتوں کو 100 روپے کی دوائی کو 240 کر دیا جائے. ایگزیکٹلی سپریم کورٹ کی وہ ورڈنگز نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اگر آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن لیا ہے تو آئی ڈو ناٹ اگری ود دیٹ. اس کا سپریم کورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے. لیکن اگر سپریم کورٹ نے فار اے منٹ اف آئی ایزیوم کے کہہ بھی دیا تھا، تو کیا آپ سپریم کورٹ میں ایک ریویو پٹیشن نہیں ڈال سکتے تھے کہ 100 روپے کی دوائی کو 240 کر دیں گے؟ یہ تو عوام دشمن پالیسی ہے، یہ تو ہماری حکومت کا مینڈیٹ ہی نہیں ملا یہ اس کے اوپر. تو ادویات کی قیمتیں تو آپ ہی نے بڑھائی نا سر. پھر جی نہیں سر، یہ ایسا نہیں ہے. سپریم کورٹ کا ابھی سب کہتے ہیں، بولتے بھی ہیں. جب سپریم کورٹ اس وقت ایکشن لے رہی تھی اس وقت کوئی نہیں بولتا تھا. میں سچ آپ کو بتاؤں، اور یہ سچ ہے کہ یہ انہوں نے یہ آپ کے سامنے لکھا ہے، آپ اس کو انٹرپریٹ کر لیں، پورا آرڈر کمپلیٹلی پڑھ لیں. اس کا حوالہ دے کر انہوں نے کہا گیا بڑھائیں. اور بالکل ٹھیک کہا. یہ دوائیاں تھی 485. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ، یہ 495 دوائیاں تھی ٹوٹل جس کو بڑھانے کا کہا. اس میں 300 کچھ دوائیاں تھی کم بھی. ہم نے ان کو کیا، ہم نے 395 والوں نے جب کم نہیں کیا تو ہم نے ان کے اوپر ایکشن بھی کیا. یہ دوائیاں کا جو فیکٹر تھا، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں ڈرائیو نے فارورڈ کیا. ہم نے دیکھا کیونکہ وہ دوائیاں مارکیٹ سے، جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے، دوائیاں مارکیٹ سے ختم ہو رہی تھی. اور اس بار جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس میں 10% پروڈکشن کم ہوئی. اس کے ریزنز بھی ہیں. 90% جو مٹیریل ہے وہ امپورٹ ہوتا ہے پاکستان میں. ایک جو آپ کا میں سمجھ گیا اویلیبلٹی کا مسئلہ ہو سکتا تھا. ایک جو آپ کا آرگیومنٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ کچھ ادویات کی قیمت جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز نے بڑھائی ہے. تو ان کے جو فیصلے تھے سر، وہ آپ نے تو امپلیمنٹ نہیں کرنے تھے نا. آپ کی حکومت اور تھی، آپ کی کابینہ اور تھی، آپ منسٹر اور تھے، آپ کے پرائم منسٹر اور تھا. تو یہ آرگیومنٹ تو بالکل فلاڈ ہے. ہم نے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت کے فیصلے ہم ایگزیکیوٹ کر رہے تھے، تو پھر تو آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. ایک سیکنڈ میری بات پوری سن لیجیے. دوسرا جو سپریم کورٹ کا آپ کہہ رہے ہیں عامر کیانی صاحب، میں سپریم کورٹ کے جو آرڈر آپ ہی نے مجھے ابھی بریک میں بھیجا، میرے پاس پہلے نہیں تھا، میں پڑھتا ہوں. اس میں لکھا جی، although DRAP has determined the drug prices in hardship cases, the same have not been sent to the government. These are required to be placed before the cabinet for consideration before they are notified. یعنی کہ ان کو بھیجا جائے کیبنٹ کے سامنے کنسیڈر کرنے کے لیے before they are notified. آپ کو کنسیڈریشن کا کہا جا رہا ہے ابھی تک. The learned Deputy Attorney General on instruction submits that the recommendations of DRAP will be sent to the government by Monday for further processing. The government will notify these prices within 15 days and no restraining order from any other court of law shall impede this process. تو سر میں جو اس آرڈر کو سمجھ رہا ہوں، میری گزارش سن لے. میں اس آرڈر کو یہ سمجھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ڈراپ کو کہ کابینہ کے سامنے بھیجی جائیں ریکمینڈیشنز، کابینہ ان کو کنسیڈر کرے گی اور 15 دن کے اندر پھر کابینہ نوٹیفیکیشن کرے گی. اب اس نوٹیفیکیشن کا یہ نہیں انہوں نے لکھا ہوا کہ 100 روپے کی دوائی کو 240 کی کر دو، جان بچانے والی دوائیوں کو 200 گنا مہنگا کر دو. یہ کہیں نہیں لکھا سپریم کورٹ. گزارش جی سر، گزارش سن لیں، آپ پھر پڑھ لیجیے گا. لیکن آپ کو میں اس کا ایک فالوئنگ وہ بھی بھیج دیتا ہوں. یہ ڈائریکٹیو تھے کہ جو ڈریپ نے اور کمپنی سے بیٹھ کے کیا ہے اور جو کیبنٹ میں پاس ہوا ہے اس کے مطابق اگلے 15 دن میں آپ نوٹس جاری کریں. اور میں گزارش آپ سے کرتا ہوں، آپ کا بالکل زیادہ آپ کا ایکسپیرینس ہوگا. ہم نے بیٹھ کے ایلیبریٹ کیا، ڈسکس کیا، اور اس کے اوپر جب ہم نے سپریم کورٹ آرڈرز دیکھے اس کو ہم نے فارورڈ کیا. کیبنٹ میں گیا، کیبنٹ کے بعد ادھر گیا. میں آپ کو یہ گزارش کروں، ہمارا جو ہم نے جو کیا وہ میں نے خود جا کے، آپ نے دیکھا کہ میں نے خود جب قیمتیں لوگوں نے اس سے بڑھ کے کی، ہم نے اس پہ ریڈ بھی کیے، پکڑا بھی لوگوں کو. لیکن یہ آرڈر آپ کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، یہ پہلے کی اجازت آپ نے دے دی. 100 روپے کی دوائی 240 آپ تو خود اپنے منہ سے مان رہے ہیں نا سر. 100 روپے کی دوائی 240 روپے میں ایک غریب آدمی پاکستان میں افورڈ کر سکتا ہے سر.
چھاپے تو آپ نے جس نے 240 سے اوپر جس نے دوائی کی قیمت بڑھائی چھاپا تو آپ نے اس پہ مارنا تھا نا. اور وہ بھی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ نے کتنے چھاپے مارے, کتنی ادویات ساز کمپنی کو سیل کیا, کتنے لوگوں کو جیل میں ڈالا, لیکن 240 تک کی تو آپ نے خود اجازت دی نا سر. سر ہم نے دیکھیں وہی بات آپ کر رہے ہیں, اس میں یہ ہمارے سے پہلے ریکمنڈیشنز بھی آئیں, سپریم کے ڈائریکٹیوز بھی تھے, ہم نے اکارڈنگلی اس کے سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو پہ امپلیمنٹ کیا. اس کے بعد ظاہر ہے خان صاحب ظاہر اس چیز پہ ناراض بھی ہوئے. تو سر عامر کیانی صاحب آپ پھر وہی بات کریں کہ پہلے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز بھی آئیں, کیا آپ لوگوں نے لا منسٹری سے یا اپنے کسی لیگل ایڈوائزر سے مشورہ نہیں لیا کہ کیا سپریم کورٹ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ لازمی آپ 100 روپے کی دوائی کو 240 کر دیں, یا سپریم کورٹ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ 15 دن کے اندر نوٹیفیکیشن کر دیں, ڈراپ کی جو کنسیڈریشنز ریکمنڈیشنز ہیں ان کو کنسیڈر کرنے کے بعد فیصلہ کر دیں. آپ نے کوئی لیگل اوپینین, کوئی قانونی مشورہ نہیں لیا کسی وکیل سے اس ٹائم پہ سر؟ سر یہ ہمیشہ جو اسمبلی جاتی ہے, لا منسٹری جاتی ہے, وہاں سے ویٹ ہو کے آتی ہے, اس کے بعد ان پرنسپل اپروول ہوتا ہے, اس کے بعد فائنل اپروول ہوتا ہے. اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ نہیں جاتی, ہر چیز جاتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں یعنی صاحب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بامر مجبوری یہ کیا, بظاہر جو ڈاکیومنٹس آپ نے میرے سامنے دیے ہیں, I do not accept the fact کہ you were under an obligation to do that. You were the health minister, sir. آپ وفاقی وزیر صحت تھے, ڈریپ آپ کے انڈر آ رہا تھا سر. You were not bound کہ ڈریپ کی باتیں آپ مانیں, آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ڈریپ کو ماننا چاہیے تھا. سر اب آپ بات دیکھیں, آپ پھر وہیں ہم چلے گئے ہیں. یہ ڈریپ کی بات نہیں ہے, ڈریپ کو جو ڈائریکٹیوز دیے تھے سپریم کورٹ میں ٹو پریپیئر, انہوں نے تیاری کی, تیاری کرنے کے بعد یہ پیش کیا, ہمیں ڈائریکٹیو سپریم کورٹ نے دیے. سر سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہا, اب پھر ہم وہیں پہنچ گئے ہیں. سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہا سر, سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ 100 روپے کی دوائی کو 240 میں کر دو. اور ثاقب نثار صاحب لیکن ایک چیز پھر آ جائے نا, مجھے ایک چیز مجھے سر ثاقب نثار صاحب آپ کو تو پتا ہے کہ ان کا جو جوڈیشل ایکٹیویزم تھا وہ تو جا کے ہسپتالوں کے دورے کر رہے ہیں. انہوں نے تو سٹنٹ کی جو قیمت تھی, دل میں جو سٹنٹ ڈلتا ہے شریانوں میں, اس کی قیمت سپریم کورٹ نے 1 لاکھ روپے میں فکس کی, اور وہ تو پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا کے اس کو امپلیمنٹ کرواتے رہے ہیں. ان کے اوپر تو ایک بہت بڑی تنقید یہ تھی کہ میاں ثاقب نثار کا یہ ڈومین نہیں تھا, وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل ڈومین سے باہر نکل کے وہ کام کر رہے تھے جو حکومت کے کرنے والے تھے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کہہ دیا کہ قیمتیں بڑھا دیں. نہیں, مجھے نہیں کہا, انہوں نے جو لکھ کے میں نے آپ کو آرڈر دیا اس میں بتایا. اس کے بعد دیکھیں اس وقت جو ڈرائیو کے ہیڈ بھی لگے نا, وہ بھی میں نے آپ کو ڈاکومنٹس بھیجے ہوئے ہیں, اس میں بھی کلیئر کٹ جو کہ اس کی ڈرائیو, اس وقت جو ڈرائیو کا ہیڈ تھا کہ ڈرائیو ایک اٹانومس باڈی ہے, اور اس کے جو ہیڈ تھے اس کو بھی جب لگا میں 10 اپریل کو اس کی بورڈ بنا, اس کے اندر ان کو نمبر دیے گئے, ٹاپ نمبر ان کو دیے گئے. اس کے بعد بھی میں آپ پلیز وہ آرڈر بھی پڑھ دیں, آرڈر ہے جو سپریم کورٹ ڈرائیو کے ہیڈ نے بھی آپ کو کہا کہ ایسی جانے دیں قیمتیں, تو لہٰذا آپ نے جانے دی. نہیں سر, آپ کینڈی ذرا واپس جائیں اور ڈرائیو کے ہیڈ کی نوٹیفیکیشن جو ہوئی ہے اچھا چلیں, میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. آج کے پروگرام پورا ہم عامر کیانی صاحب کے ساتھ ایکسکلوسیو کر رہے ہیں, کیونکہ وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی وفاقی وزارت جو تھی وہ ان سے ہاتھ دھونا پڑ گیا عامر کیانی صاحب کو. پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہے, جو غریب پاکستانی ہے اس وقت, ان کو جو پریشانی ہے اس وقت, جو ایک آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, اور کسی ایسی جان لیوا بیماری کا مریض ہے, جو جان بچانے والی ادویات کی قیمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں, پاکستانیوں کو بہت زیادہ پرابلم ہے. اس کو یہ کیوں ہوا ہے, یہ کیسے ختم ہوگا, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. عامر کیانی صاحب, ایک تو یہ سپریم کورٹ کے حوالے سے چلیے ایک آرگیومنٹ آپ کا, اس کے اوپر ہم بحث کر رہے ہیں, لیکن جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس چیز کا نوٹس لیا عمران خان صاحب نے, اور آپ کو کہا کہ 3 دن کے اندر ادویات کی جو قیمتیں ہیں وہ واپس آنی چاہیے, 72 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا وزیر اعظم پاکستان نے, تو اب تو آپ کے پاس میاں ثاقب نثار واز ناٹ دیر. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایگری کیا, ریورس ابھی آلریڈی وہ کر رہے ہیں, مطلب آپ کو آپ کی نالج میں ہونا چاہیے, کچھ انہوں نے اپنی رقوم جو مطلب جو پرائز بڑھائی تھی وہ جو ان کو اجازت دی تھی اس سے بھی کم کر رہے ہیں. انہوں نے سامان اٹھایا ہے, سٹاک اٹھا رہے ہیں, اور وہ کر رہے ہیں, کیونکہ میں اس کی فوری بات ظاہر ہے یہ معاملہ ہو گیا, میں ہٹ گیا, بالکل ان سے ڈیسائیڈ ہو گیا تھا, اور وہ کر بھی رہے ہیں, ڈائریکٹیو پہ عمل ہو رہا ہے. صرف ایک بیلنس رکھا, ایک فرجائل بیلنس, کہ خدا نہ خاصا, کیونکہ بالکل اگر ہم اس کی, کیونکہ ڈالر کو آپ کو میرا خیال ہے میں اس سے بھی چھپاؤں گا نہیں کہ ڈالر ظاہر ہے بہت بڑا, اور میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ 90% امپورٹس جو دوائیوں کے بدقسمتی سے ہم امپورٹ کرتے ہیں انڈیا اور چائنا سے را مٹیریل,
پاکستان میں آج تک کوئی را مٹیریل کی نہ فیکٹری لگی نہ کچھ کام ہوا. سر اس وجہ سے سارا کچھ یہ سر کس نے کرنا ہے؟ یہ اب آپ لوگوں کی نئی حکومت نے کرنا ہے نا. میں تو آپ کو بتاؤں جب میں اتنا سا ہوتا تھا نا چھوٹا سا, عامر کیانی صاحب, جب میں چھوٹا سا ہوتا تھا نا 80 کی دہائی سے, میں یہ سن رہا ہوں کہ بہت ساری ادویات کا مینوفیکچرنگ پاکستان میں ہے ہی نہیں. میں 80s کی دہائی میں سنتا تھا کہ ہندوستان میں 100 سے اوپر جس دوائی کے پلانٹس, مینوفیکچرنگ پلانٹس لگے ہوئے پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے, اور ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. تو سر اس حوالے سے بھی تو آپ لوگوں نے ہی کرنا تھا نا, لیکن بہرحال خیر اس میں تو آپ کو ٹائم بہت کم ملا. لیکن اس میں جواب دے دوں 2 منٹ جی جواب بڑا ضروری ہے. فرمائیے. وہ ضروری اس لیے ہے کہ دیکھیں فیکٹریز 2 ہفتوں میں یا 6 مہینوں میں نہیں لگتی. یہ ناقص پالیسی تھی. ہیلتھ واز نیور اے پرائورٹی, جس وجہ سے یہ ہمیں آج تک بھی خدا نہ خواستہ کل کوئی مسئلہ بن جائے, خدا نہ خواستہ کوئی بارڈر سیل ہو جائیں, آپ کی دوائی کوئی نہیں ہوگی. لیکن سر آپ کی تو پرائیورٹی تھی نا ہیلتھ. پچھلی حکومتوں کی پرائیورٹی واز ناٹ ہیلتھ, لیکن آپ کی تو پرائیورٹی تھی. سر آپ مجھے بتائیں کوئی ایک ہسپتال, میں اس عامر کیانی صاحب, کوئی ایک پڑے جن کے قبضے ہوئے تھے پلاٹوں کے, وہ ہم نے واپس ریکور کیے. ہیلتھ کارڈ 5.5 کروڑ لوگوں کو یاد رکھیں کہ پاکستان میں 80% اس کا کیا 50 یا 20 یا 30 ہاسپٹل ہیں, وہ زیادہ تر پرائیویٹ ہاسپٹل پہ لوگ جا سکیں گے. 7 لاکھ کا کارڈ ہے. 5.5 کروڑ لوگوں کو اس سال انشاءاللہ کارڈ مل جائیں گے. ابھی تک 11 ملین 1 کروڑ 10 کا پرنٹنگ میں ہے اور پرنٹ ہو چکا ہے, اور اپنی جگہ پہ 6.25 لاکھ. میں صرف دیکھیں آپ نیگیٹو بھی ہے. اچھا کیانی صاحب, مجھے ایک 2 آخری سوال ہیں. وقت 96 میں آئی ایم ون آف دا فاؤنڈر ممبرز آف دا پارٹی. میرا احسان ہے اللہ کا, وہ دینے آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی. میں اس کو میں نے پچھلی پروگرام میں بھی کہا, آپ کے پروگرام میں کہتا ہوں, کرپشن جو ہے نا ایجنسیز موجود ہیں, ایک الزام یہ ہے عامر کیانی صاحب, ایک الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنے دوستوں کو, رشتہ داروں کو نوازا, اقربا پروری کی, آپ نے وہ بھی نہیں کیا. سر میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ چھوڑ دیں میرے رشتہ داروں میں, ایک میرے رشتہ دار کو چھوڑ دیں, باقی تو ایک تو لائے نا. کوئی لیں جی, میں نے اس کو ایک الزام یہ ہے عامر کیانی صاحب, ایسا کام نہ کروں گا. یہ میں اخباروں کی ہیڈ لائنز بول رہا ہوں, یہ میں کوئی ابھی ہٹے تو تب نہ وہ نہ سر نہیں. جب پلیز یو ہیو ٹو بی ویری, مطلب میں چاہتا ہوں کہ کلیئرٹی آ جائے. ڈائریکٹ آرڈرز ہیں, آپ پلیز اس کو بھی پڑھا دیں. سپریم کورٹ کے آپ کے پاس آرڈرز ہیں. Unfortunately, میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا, بٹ آئی انوائٹ یو فار another show, sir. I want to give you a full opportunity. بارڈر پہ بھی بھیج دیں گے تو میں بندوق اٹھا کے بارڈر پہ چلا جاؤں گا. عمران خان سے تو وفاداری آپ کی ہے, لیکن میرا پرابلم یہ ہے سر, مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں ان کی عمران خان سے بڑی وفاداری ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ممبران ہیں ان کی میاں نواز شریف سے بڑی وفاداری ہے, اور پیپلز پارٹی کے جو ممبران ہیں ان کی بلاول بھٹو اور آصف زرداری سے بڑی وفاداری ہے. لیکن میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ جو پاکستان کے وفادار ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.